Hello and Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Good Vibes Only with me, Hamza Qazi, and Saad bin Riaz. We welcome you to our new episode on Good Vibes Only. اور آج ہماری ایک بڑی زبردست گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں اور اس کا جو ہے نا انٹروڈکشن میں آپ کو انٹروڈکشن دیتا ہوں. CEO Be The Change, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, ولاگر بھی ہیں اور انفلوئنسر بھی ہیں اور انٹرپرینور ہیں, کیونکہ بہت سارے بزنسز جو ہیں وہ رن بھی کرتی ہیں, جس کے بارے میں وہ آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گی. تو اگر ہم ہر فن مولا جو ٹرم سنتے ہیں تو ہم اٹیچ کریں تو غلط نہیں ہوگا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مس صبا سکندر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دا شو. تھینک یو فار انوائٹنگ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک وہ ہنر دیا ہے جو ہے ماشاء اللہ, ایبلٹی دی ہے, ایکچولی ایبلٹی کہنا تھا. تو وہ آپ ماشاء اللہ اتنا کچھ کر رہی ہیں جو مجھے بھی پتہ لگا ہے, بیکس گپ شپ ہوئی آپ سے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنا بریف ایک انٹروڈکشن کرائیں ہمارے لسنرس کو اور اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کون ہیں, کیا کر رہی ہیں اور کیسے آپ وومن امپاورمنٹ پہ اپنی جو ہے نا اپنا پہلا اسٹیپ کیسے آئی کیسے اور کیا 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 ابھی تک اور کیا خواب ہیں آگے, کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اینڈ فار انٹروڈیوسنگ می. میرا نام صبا سکندر ہے, سوشل ایکٹیوسٹ ہوں, انٹرپرینور ہوں اور ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹر ہوں. لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں کی. لائک 2016 میں نے اپنی آرگنائزیشن لانچ کی بی دا چینج کے نام سے. اب چینج کی ضرورت کہاں پہ آئی کہ آئی واز ورکنگ وتھ سو مینی آرگنائزیشن ایز اے والنٹیئر, اور جس میں میں ڈفرینٹ انڈر پریویلیج ایریاز میں جا کر میڈیکل کیمپ سے لے کر اولڈ ایج ہومس میں جانا اور سب چیزیں کر چکی تھی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ چینج کی ضرورت ہے یا آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہے, لیکن مجھے لگتا تھا کہ آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی جب آپ کسی کے اور انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں. تب آئی تھاٹ کہ بی دا چینج کی اب ضرورت ہے. 2016 میں نے اس کو لانچ کیا. ڈفرینٹ کیسے ہے, وی آر ورکنگ آن CSR ماڈل. بیسیکلی وٹ وی ڈو از کہ ہم ایونٹس آرگنائز کرواتے ہیں, سوشل میٹ اپ سیشنز, ہائکنگس, ٹریولنگ ٹورس, اور اس کا جو پروفٹ ہوتا ہے دیٹ گوز ٹو چیریٹی. اب چیریٹی میں کہاں کہاں جا رہا ہے؟ خواتین کا اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں اوکاڑا میں, سکھر میں, راولپنڈی, اسلام آباد میں. اور اس کے علاوہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انڈر جیسے بینک آف خیبر میں نے کچھ ٹریننگس دی ہیں تو میں وہ دوں. انٹرپرینورشپ کی جرنی ایونٹ مینجمنٹ اینڈ ٹورزم کمپنی تو رن کر رہی تھی, بٹ 2018 میں ایک ٹوسٹ آیا کہ مجھے گورنمنٹ جاب آفر ہوئی ایک ادارے میں جو کہ بڑی اچھی ایک ریپوٹیبل پوزیشن بھی تھی اور بڑی اچھی ایک سورس آف انکم بھی جنریٹ ہو رہی تھی بیسک. میرا وہاں پہ دل نہیں لگ رہا تھا, کریٹیوٹی نہیں تھی, وہ گڈ وائبس نہیں تھی جو کہ آپ کے پوڈ کاسٹ کا نام بھی ہے. مجھے لگتا تھا کہ اس پہ میری گروتھ نہیں ہو سکتی. 9 to 5 میں کام کر کے کچھ وہ ایکسٹرا آرڈنری نہیں کر پاؤں گی. مطلب آپ چاہ رہی تھی کہ میں بند نہیں سکتی کسی بھی کام میں. بالکل. سو آئی ڈسکس ود مائی فرینڈ کہ بھائی خوشی نہیں مل رہی. اس نے کہا اچھا دل کی سن لو, دماغ کی ابھی تھوڑی دیر بعد سننا. تو ایشو یہ تھا کہ فیملی پریشر دیسی فیملیز میں جیسے ہوتا ہے نا کہ گورنمنٹ جاب ہے, سرکاری نوکری ہے, مطلب زندگی بن گئی, مطلب پروٹوکول ہی آپ کا ڈفرینٹ ہے. بٹ میں نے کیا کہ اپنی سیلریز وغیرہ جو بھی اپنی جمع کی, بجٹ جتنا بھی اپنا تھا وہ رکھا, سیونگس کی. اس کے بعد میں نے اپنا آفس لیا, اس کے بعد ایونٹ مینجمنٹ کمپنی اور ٹوریزم کمپنی کا پیج بنایا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسٹارٹ کی, اور اس کے بعد میں نے ریزائن بھیج دیا, بائی بائی کیا. سوری سر اگر آپ سن رہے ہیں, لیکن وہ ایسا تھا کہ میں نے بس ایک اسسٹنٹ تھے ہمارے, ان کو بتایا اور اس کے بعد میں نے ریزائن دے دیا. اچھا, یہ بڑا تھرلنگ سا ایک وہ ہے نا سارا کانسیپٹ کہ بائی بائی کیا, ریزائن دے دیا, خود بھی نہیں کہیں بتایا بھی نہیں. ماڈرن سولوشنز ایگزیکٹلی. لیکن اس کے علاوہ میں بتاؤں گی دوسرا آپ کو, میں بھی بتاؤں گی. اچھا, میں ادھر ہی روکنا چاہوں گا, ایسا کیا تھا کہ آپ نے وہ خود نہیں فیس کیا اور بائی کیا پہ کیوں بھیجا؟ کیونکہ وہ ایکچولی جب بھی میں نے 1-2 دفعہ ذکر کیا آفس میں کہ سر میں نا ایکچولی ریزائن دینا چاہ رہی ہوں, تو انہوں نے روکا ہوگا آپ کو کہ نہ جاؤ. نہیں کیا ہو گیا, ابھی تو مجھے وہ ایک اور پوزیشن آفر کر رہے تھے جو تھوڑی اور بہتر تھی. میری ڈگری کا ویٹ کر رہے تھے, بیچلرس کی ڈگری آنے والی تھی, تو انہوں نے کہا آپ کا ایک لائک PRO کی ایک آفر کر رہے تھے مجھے. تو میں نے کہا نہیں, مطلب میں اگر جاؤں گی تو وہ مجھے اف اینڈ بٹ دے کر کچھ نہ کچھ کر کے کنونس کر لیں گے, اور مجھے کنونس نہیں ہونا, ترلے دے کے روک لیں گے. اور مزے کی بات ہے میں نے گھر پہ بھی کسی کو نہیں بتایا تھا. تو میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ میں اس کو صبا کو اپریشیٹ کروں گا کہ یہ پھر بڑا بریو ڈیسیژن تھا. ہاں, یہ بڑا بریو ڈیسیژن تھا کیونکہ آج کل کے معاشرے میں رہتے ہوئے اور واقعی انہوں نے اپنا ایک ڈیسیژن لیا. خیر آگے چلیں. یو ہیو ٹو ٹیک رسک ان لائف, آپ کو رسک لینا ہوتا ہے. خیر وہ میں نے بھی رسک لیا کہ آفس کا ایڈوانس سیکورٹی سب جمع کروا کر ایک کو ورکنگ اسپیس تھی وہاں پہ اپنا سیٹ اپ کیا. اب
ہوا یہ کہ میرے آفس کی ٹائمنگ چینج ہوں گی ڈیفینیٹلی. جہاں پہ میں 7 بجے اٹھ رہی ہوں 8 بجے آفس جا رہی ہوں, وہاں پہ میں اب چل کر کے آرام سے 11 بجے جا رہی تھی. تو میں واز لائک کہ کچھ تو گڑبڑ ہے, دیہا پتہ لگاؤ. پھر میں نے خیر بھائی اچھا ابھی تک گھر میں کوئی پتہ بھی نہیں, 1-1.5 ہفتے بعد میں نے جا کے بتایا کہ یہ ہے. لیکن بہن کا پلان سالڈ ہے, اور جتنا میں مطلب ارننگ آ رہی تھی, جتنے بھی بینیفٹ تھے وہ اب 4 ملٹیپلائی ہوں گے, شاید زیادہ ہی ہوں گے اللہ کرے, لیکن ابھی اسٹارٹ میں تو اتنا ہی ہے. جی ایسے کرتے کرتے پھر بڑی اچھی ایونٹ مینجمنٹ کمپنی رہی, ٹورزم کمپنی رہی, 100+ ٹورس آرگنائز کروائے, ایک بینک بیلنس بنایا, ایک انسٹیٹیوٹ بنایا اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. اور اس کے بعد کووڈ آ گیا. کووڈ نے ایونٹ مینجمنٹ کمپنی اینڈ ٹورزم کمپنی اوبیسلی بند ہونی تھی کیونکہ پبلک پلیسز بند تھیں. لیکن تب بھی میرا یہ تھا کہ مائنڈ شروع سے مجھے لائک بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ یار یہ فیشن ڈیزائنر لوگ کیسے بن جاتے ہیں, اچھا انٹرپرینور کیسے بن جاتے ہیں, کلودنگ برانڈ آن کرنا ہے. تو میں نے کہا یہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ اب میں اپنا کلودنگ برانڈ اس میں لے کر آؤں. اور اس میں ایک چیز ایسی تھی کہ لائک بہت ساری خواتین جو میرے ساتھ منسلک تھیں آلریڈی سوشل ورک کے ذریعے, ان کو مسائل یہ تھے کہ ان کے ہسبینڈ کی جاب چلی گئی, کسی کا کوئی مسئلہ تھا, کسی کا کچھ تھا. میں نے ان کو آن بورڈ لیا اور 8 سے 9 خواتین اسٹچنگ یونٹ میں ہائر کی, پروڈکشن اسٹارٹ کی اور کلودنگ برانڈ اسٹارٹ کر دیا. اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ مجھے کچھ شارٹ فلمز اور فلمس کی وہ آگے آرڈرز وغیرہ ان کے جتنی بھی وارڈروب ہے وہ میں نے ڈیزائن کرنی ہے. تو یہ ودن کووڈ آپ نے ودن 4 months آئی گیس. مارچ میں کووڈ آیا تھا, 20 مارچ کو لاک ڈاؤن وغیرہ لگا تھا, تو مئی میں نے یہ اسٹارٹ کر دیا تھا, سپتمبر تک لائک ہماری سیلز جنریٹ ہو رہی تھی. اچھا ماشاءاللہ, دیٹس گریٹ. دین ابھی ہم نے اپنی کڈس کلیکشن لانچ کی ہے اور انشاءاللہ ابھی اس کو آن لائن ہم رن کر رہے ہیں, بڑا اچھا چل رہا ہے. ساتھ ساتھ ایک 2-3 وینچر اور ہے جس میں نے انویسٹ کیا ہوا ہے, لیکن میری ٹیم اس میں کام کر رہی ہوتی ہے, اور ان خواتین کو ہم نے یا ان لوگوں کو ہائر کیا ہے جن کو اپرچونیٹیز نہیں مل رہی تاکہ ان کو بھی پروائیں. پھر اس کے علاوہ گرافک ڈیزائنر, ویب ڈیولپرز, کانٹینٹ رائٹرز, کاپی رائٹرز, اس کے علاوہ جتنے بھی فریلانسنگ کے ذریعے جتنے بھی کام ہوتے ہیں, بچے بچیاں, وہ ہم نے میڈیالوجی PR ایجنسی ہے میری ایک, اس میں ہائر کی ہوئی ہیں. تو میرے پاس جو بھی پروجیکٹ آتا ہے میں ان کو پرووائڈ کرتی ہوں تاکہ ان کی بھی انکم جنریٹ ہو اور ہماری آرگنائزیشن کو بھی بینیفٹ ہو. دیکھیں میں نے آپ کو بولا تھا کہ ہر فن مولا اگر ہم اٹیچ کرنا چاہیں تو وہ صبا کے ساتھ ہوگا. اچھا صبا, اتنے سارے لوگوں کو امپاور کرنے کے علاوہ آپ اپنا کانٹینٹ بھی کریٹ کرتی ہیں, اور آئی سو یور یوٹیوب اینڈ آپ کا انسٹاگرام دیکھا, بہت لائیولی دونوں پلیٹفارمس ہیں, اور آپ بڑے مزے کی ولاگنگ کرتی ہیں. اور آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں ایز اے وومن آپ کانٹینٹ جو کریٹ کرتی ہیں اس میں آپ کو کیا کیا اسٹرگلس فیس کرنی پڑی, گھر سے اس میں کتنی سپورٹ تھی, اور کیا یہ ایک ایسی لیکریٹو چیز ہے جو کہ آپ انکریج کریں گی کہ اور خواتین جو ہے پاکستان میں وہ کریں, اور اس کو کیسے لے کے چلیں, تھوڑا سا اس کے بارے میں. اچھا, اس میں 2 چیزیں بتاؤں گی, ایک تو اپنا ایکسپیرینس, اور سیکنڈ یہ کہ بہت سارے مسائل جن کے اور لوگوں کے ہیں ان کے حوالے سے وہ کس طرح سے ٹیکل کر سکتے ہیں یا ان کو کیا کیا مسائل درپیش ہو سکتے ہیں. تو میرے حوالے سے یہ کہ میں شروع سے ہی ڈیکلیمیشن, ڈبیٹس اور ریڈیو سے منسلک تھی, تو مجھے ایسا اتنا پرابلم نہیں ہوا بیکاز نیوز پیپر میں یا پکچر کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پہ لگا دیتا تھا. بٹ مزے کی بات ہے کہ 2017 تک میں بھی ویسی بچی تھی جیسے باقی ظاہر ہے کہ کسی اور کی پکچر اٹھا کے لگا دی, لائک گوگل سے کسی کی پکچر لگا دی, اینیمیشن کوئی کارٹون کی پکچر لگا دی, یا اپنے ہاتھ کی پکچر لگا دی, وہ والا جو سچویشن. نہیں, پاپا کی پرنسس نہیں تھی, یہ زیادہ ہو گیا تھی. میں صبا سکندر ہی تھی, مجھے اپنے نام سے بہت پیار ہے بائی دا وے, تو تھی میں صبا سکندر ہی. لیکن یہ کہ پکچر والا ہوتا ہے نا کہ اچھا پتہ نہیں فیملی کیا سوچے گی, اچھا پکچر پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی, کیا ہو جائے گا, کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے. بٹ لیکن پھر مجھے سمجھ آیا کہ نہیں, جب آپ کو پبلک پلیٹ فارمس پہ رہنا ہے اور آپ کو پبلک فگر بننا ہے اسپیشلی, یا کچھ آپ ایکسٹرا آرڈنری اچیو کرنا چاہتے ہیں, تو پھر XYZ سے فرق نہیں پڑتا. ہاں مشکلات آتی ہیں, مسائل ہوتے ہیں, اور اگین جو نہیں شو کرنا چاہتے یہ ان کی اپنی مرضی, اینڈ آئی ریسپیکٹ دیٹ, یہ ان کا اپنا ایک ڈیسیجن ہے. سو مجھے لائک کانٹینٹ بنانے میں 2020 میں نے اسٹارٹ کیا تھا ڈیجیٹل شو سے, اور اس کے بعد لائک چینل مونیٹائز ہو گیا. مجھے تب اسٹارٹنگ میں کچھ گول نہیں تھا کہ مونیٹائز کرنا ہے, لیکن ایک پیسیو انکم آ رہی تھی تو کس کو بری لگتی ہے. دین آئی اسٹارٹیڈ ولاگنگ, کیونکہ ٹریول ولاگس یا لائف اسٹائل ولاگس لوگ دیکھنا پسند کرتے تھے, بیکاز کیوریز میرے پاس آتی تھی واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, کہاں پہ گئی, اچھا اس کا کیا ایکسپینس آیا, اس کا کیا ہے. تو آئی تھاٹ وائی ناٹ میں ولاگ بنا دوں اور لوگ وہ دیکھیں. تو وہ ایک چیز جنریٹ ہوئی, اور اب لائک آئی ایم ارننگ فرام دیٹ پلیٹ فارم ایز ویل. اب جو خواتین اور بچیاں جن کو میں ریکویسٹ کرتی ہوں یا کہتی ہوں, جن کا میں کہتی ہوں کہ آپ گھر سے بیٹھ کر کام کر سکتی ہیں, وہ کیسے کر سکتی ہیں. اگر کوئی اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتا, فیس نہیں دکھانا چاہتا, نو ایشو ایٹ آل, آپ کوکنگ تو روز ہی گھر پہ کرتی ہیں,
کوکنگ ویڈیوز بنائیں, آپ امبرائڈری کریں, آپ اسٹچنگ, جو بھی آپ کو اسکل ہے, DIYs بنائیں, لائف اسٹائل بلاگنگ کریں, ہیئر اسٹائلس بنائیں, میک اپ ٹیوٹوریلس کر سکتی ہیں اور اس کا اپنا ایک چینل بنا لیں. اور ان میں سے بھی کوئی اسکل نہیں کرنا چاہتی تو نو کاپی رائٹ بہت سارے ایسے پلیٹ فارم موجود ہیں جس سے آپ امیجز لے سکتی ہیں, ویڈیوز لے سکتی ہیں, وائس اوور کر سکتی ہیں, وہ کریں. اچھا, اب ایک اور کانسیپٹ آتا ہے کہ آپ کیونکہ اس فیلڈ سے تو آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یوٹیوب چینل بنائیں گے اور ڈالرز کی برسات ہونا شروع ہو جائے گی. جیسے ہمارے یہ اتنا ایزی نہیں ہے. ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ بھی تھوڑا سا, یہ ہم خود ایسی چیز ہے جو کہ پرسنلی ہم جو جس پہ بات بھی کر رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کانٹینٹ بناؤ گے, حالانکہ آئی ووڈ لائک ٹو بلیو کہ ہم جو کانٹینٹ بنا رہے ہیں دیٹ از گڈ کانٹینٹ. اب اس میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بنا کے لگاؤ گے تو اسٹریٹ اوے یو ول گیٹ مونیٹائزڈ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کے نا ہر کام میں دیکھیں ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسے آپ نے ابھی ایک اپنی لائف ہسٹری بتائی, اللہ تعالیٰ آگے آپ کو اور بھی ترقیاں دے. ہم لوگ بھی اپنی اپنی ایک پروفیشنل لائف سے بلانگ کرتے ہیں اور آج ہم بیٹھے ہیں ایک پوڈ کاسٹ پہ ڈسکشنز کر رہے ہیں اور اپنے اپنے ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں, رائٹ. تو میرا خیال ہے کہ ہم تینوں یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تینوں نے اپنے اپنے طور پہ اسٹرگل کی, تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ عزت دی اتنی کہ ہم یہاں پہ آج بیٹھے ہیں یا لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ویورز کو اور لسنرز کو صرف یہی بتانا ہے کہ کوئی بھی آپ زندگی میں کام کر لیں اس میں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, اور اس اسٹرگل اور ایفرٹ کے ساتھ جو سب سے ضروری چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ آپ کی ایمانداری ہے. بالکل ایسا کہ وہ آپ نے اپنا ضمیر, اپنا اندرون صاف رکھ کے, اپنے نیت صاف رکھ کے اور لوگوں کے لیے اچھا سوچیں گے نا تو آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا. ہم نیچے بلکہ آفس میں یہی ڈسکس کر رہے تھے کچھ دیر پہلے. آج کل ایک وہ بلکہ ہم نے پوڈ کاسٹ میں بھی پچھلے میں بات کی ہے کہ بس ایک وہ دیکھ لیتے ہیں کوئی ایسا ہیرو فگر ہے جس کے اوپر ہم دیکھ کے نا تو ہم کہتے ہیں, وہ آپ کو کہتا ہے جی میں اتنے دن میں 4 لاکھ 5 لاکھ, تو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایوری بڈی تھنکس کہ یہ ایسے ہی ہے کہ بڑا ایزی ہے, آپ یہ کر سکتے ہو. اور ہمارے پاس بچے آتے ہیں, انٹرنز آتے ہیں, ان کا پہلا سوال جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ میں کتنے کماؤں گا, یا فری لانسنگ کا کوئی پوچھتا ہے ہم سے, ایڈوائس لیتا ہے. تو آج کل ایک ٹرینڈ بن گیا کہ وہ اسکل سے زیادہ یا اپنا پارٹ دینے کے علاوہ دنیا کے اندر کہتے ہیں ہم کتنے کمائیں گے, جو کہ ایک بڑی غلط ہے. ان کو نا پہلے سے یہ لالچ ہوتی ہے یا پہلے مائنڈ سیٹ یہ بناتے ہیں کہ جی اس کام میں ہم کتنے پیسے کمائیں گے, تو پھر سوچیں گے ہم نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو کام وہ کرنا چاہیے جس کا اس کو پیشن ہو. جیسے بھی آپ نے اپنا بتایا نا کہ آپ نے اتنی چیزیں کر رہی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں اپنے ایکسپیرینس سے, میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کام کرنے کا پیشن ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ نے کیا کرنا ہے, لیکن آپ کو کام کرنے کا پیشن ہے کہ یار میں ماشاء اللہ ہر چیز کر سکتی ہوں, اور اللہ نے آپ کو وہ ایک اسکل سیٹ دیا ہے یا وہ مائنڈ سیٹ دیا ہے کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں. تو اس لیے آپ نے کوئی 8-10 چیزیں تو ایکسپیرینس کر لی ہیں ابھی تک لائف میں, رائٹ. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے اگر کانٹینٹس کی بات ہو رہی ہے نا, جس طرح آپ نے ابھی مشورہ دیا کانٹینٹ کریٹ کریں, میرا یہ خیال ہے حمزہ کہ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں, آج کل جو یوٹیوب پہ زیادہ تر یا ڈفرینٹ سوشل میڈیاز پہ کانٹینٹ بنا رہے ہیں, بہت سارے بچے بنا رہے ہیں اور رسپیکٹیبل ارننگ کر رہے ہیں بس, اور انہوں نے بہت ساری چیزیں ماشاء اللہ بنا لیں, سب کچھ ہو گیا, اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. لیکن میرا یہ خیال ہے اور آئی ہوپ کہ بہت سارے لوگ ایگری کریں گے کہ کانٹینٹ بنائیں, لیکن کچھ ایسا کانٹینٹ ہو جو کچھ ایک پازیٹیو میسج بھی ساتھ دے, نہ کہ یہ کہ آپ اپنی ڈیلی لائف کی روٹین بتا رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک حد تک ایک فن پارٹ کبھی کبھی اچھا ہے, لیکن کانٹینٹ کچھ اس طرح کا بنائیں کہ جی میں آج دن میں نکلا ہوں اور میں نے کچھ یہ 2-4 اچھے کام کرنے کا سوچا ہے, اس کو آپ ریکارڈ کریں اور اس کو موٹیویٹ کریں اپنے لسنرز اور ویورز کو, تاکہ وہ بھی دیکھ کے کوئی اچھا کام کرنے کا سوچیں, رائٹ. سو وین آئی اسٹارٹیڈ ولاگنگ, تو مجھے کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ولاگنگ کریں, اور اس طرح سے میرے ولاگس میں ابھی انٹرویوز کی اگر بات کی جائے تو میکسیمم ویوز 180K رہے, اس کے بعد 30K 40K رہے. لیکن کیونکہ ایسے ولاگس بھی آئے جس میں صرف 50 100 200 سے ابو نہیں گئے, کیونکہ میں کلک بیٹس نہیں لگاتی. کلک بیٹس مطلب کوئی تھمبنیل ایسا فیک کیا جس میں صرف یہ بتا دوں کہ میں نے نیل پینٹ آج کلر یہ یوز کیا, میں نے آج پیزا کا یہ فلیور ٹرائی کیا, میری فیملی میں یہ ٹریجڈی ہو گئی ہے, اس طرح سے. خیر جو لوگ کرتے ہیں ان کا ایک پرسپیکٹیو, ایک سوچ الگ ہے, وہ شاید وہ شارٹ کٹ ایک لینا چاہ رہے ہیں انکم کے حوالے سے یا ویورشپ کے حوالے سے. میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں, لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ کریں, ان کی لائف ہے, وہ کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, وہ کما رہے ہیں اس میں سے اور اپنا کانٹینٹ بنائیں, لیکن کچھ نہ کچھ ایسا پازیٹیو اس ایک ویڈیو میں ضرور کر دیں کہ جو امپیکٹ دے, جو کم از کم ان کے ویورز کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع دے, اور وہ ان کو موٹیویٹ کرے کہ ہم بھی اچھا کر سکتے ہیں. بالکل ایسے, آئی ایگریڈ آن دیٹ. اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے پوڈ کاسٹ اور اس طرح کے ڈیجیٹل شوز آنا شروع ہوئے ہیں. اگین کانٹینٹ فلٹر انسان کرتا ہے اپنے مائنڈ سیٹ کے حساب سے.
لائک بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس طرح کے ڈراماز بن رہے ہیں, اس طرح کے مارننگ شوز آ رہے ہیں, یا اس طرح کی ریٹنگ اس لیے ان فلاں چیزوں پہ آتی ہے. تو وہ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ اس کی آڈینس ایک ڈفرینٹ ہے, لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. جب لوگ وہ کانٹینٹ دیکھیں گے تو میڈیا آپ کو وہی پرووائڈ کرے گا. لیکن اس فیلڈ میں رہ کر پھر یہی تو اسٹرگل اور آپ کا یہی رسک ہے کہ آپ نے پھر پیشنس اپنا لوز نہیں کرنا. آپ نے بڑے طریقے سے آہستہ آہستہ ایک جرنی اسٹارٹ کرنی ہے. لائک رائٹ ناؤ میں نے 2020 میں اپنا اسٹارٹ کیا ڈیجیٹل شو, اس کے بعد میں نے بیچ میں تھوڑا ولاگنگ سے بریک بھی لی. ابھی تک میرے 11,000 سبسکرائبرز ہیں. میرے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ میں کوئی ایک ویڈیو لگاتی ہوں, اس کے بعد اس کو وائرل کرواتی یا PR ایک ہائر کرتی, جتنے پیسے مطلب میں نے پروڈکشن میں لگائے ہیں, وائی ناٹ کے میں مارکیٹنگ پہ لگا کر ایک اچھی ویورشپ لے لیتی. بٹ میں اپنی سلولی جو میری آڈینس ہے ڈفرینٹ, کہ جو میری لائف اسٹائل اور جو میری جرنی ہے وہ دیکھیں اور اس سے موٹیویٹ ہو کے انسپائر ہو کے وہ کام کریں. ہم جو بات کر رہے تھے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی, فریلانسنگ کی, وہ کام تو کر ہی سکتی ہیں خواتین, لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے بزنس یا بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ کر سکتے ہیں. جو آپ نے بات کی ہیرو فگر والی, وہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک ٹائم پہ بچہ بڑا ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے ساری اسٹرگل دیکھ کر, گھر والے بھی مطلب اعتراض کر رہے ہیں کہ کچھ کما نہیں رہا, کہ کام کا نہیں ہے, کام کا نہ کاج کا, دشمن راج کا, یہ والے جملے سن کے بول رہے ہیں. اب آپ نے کوئی ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ کو ایک بندہ بتا رہا ہے میں نے 6 لاکھ کما لیے, میں نے 7 لاکھ کما لیے, یہ اس ویب سائٹ سے میں نے یہ ٹریڈنگ کی, یہ اس سے وہ کیا, سبز باغ آپ نے دیکھ لیے. آپ نے کہا کہ میں نے اگلے دن جاگتے ہی نا دنیا سر کر لینی ہے. لیکن جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کے پاس وہی روزمرہ کے مسائل آئیں گے جو کہ ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں ہمارے ملک میں. آپ کے پاس وہی بجلی کا بل بھی ہوگا, وہی آپ نے بائک میں فیول بھی ڈلوانا ہے, پھر آپ کو پتا چلا جی فیول کی پرائس بھی انکریز ہو گئی ہے, پھر آپ نے اپنا انٹرنیٹ پیکیج بھی لگوانا ہے, وہی آپ نے گھر والوں کی باتیں بھی سننی ہے. اب وہاں پہ آپ نے کہا کہ یار یہ فلاں ہیرو نے تو مجھے یہ بتایا تھا, فلاں ہیرو نے تو یہ بات کی تھی, اب یہ کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنا روڈ میپ دیکھنا ہے, آپ اپنی لائف کو اینالائز کریں, اپنے اسکلس دیکھیں. اب میری خواتین سے ایک شکایت رہتی ہے کہ انہوں نے اگر دیکھا نا کہ فلاں نے اگر کپڑے کا کام شروع کیا تو 10 لوگ اور بھی کر لیں گے, کاپی پیسٹ 15 اور کر لیں گے, لیکن آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کے اسکلس کیا ہیں. فار ایگزامپل ہو سکتا ہے آپ بیوٹیشین بڑی اچھی ہو. اس سے بھی بڑھ کے میں ابھی جو تھوڑی دیر پہلے بھی ریپیٹ کیا تھا کہ آپ انسان کو چاہیے کہ جو اس کا پیشن ہے نا وہ اس کو پرسیو کرے, نہ کہ یہ کہ لوگوں کو کاپی کرے. ابھی آپ نے جیسے کہا کہ لیڈیز اگر کسی نے کپڑوں کو شروع کیا وہ کہتی ہیں ہم بھی یہی کر لیں. اب بھائی اگر آپ کو اس کا پیشن ہی نہیں ہے, اس کا اگر شوق ہی نہیں ہے تو زبردستی کا شوق ضرور پالنا, سمجھنا ہونا. تو اگر آپ کو ایک گرافک ڈیزائننگ کا شوق ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ میں آرٹس میں اچھی ہوں تو پینٹنگ سٹارٹ کر دیں, ٹھیک ہے نا. تو کچھ مطلب یو نیم اٹ, جو آپ کا پیشن ہے, جو اس کا دل کرتا ہے نا کہ میں کروں. کیونکہ میں نے یہ فیل کیا ہے اپنی لائف میں کہ جس چیز کا آپ کو شوق ہو نا, پھر آپ وہ کام نہیں سمجھ کے کرتے, وہ آپ پھر کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر اس میں آپ تھکتے بھی نہیں ہیں. سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جس چیز کا شوق ہو آپ اس میں تھکتے نہیں ہیں, پھر آپ کو کام نہیں لگتا, وہ آپ کا شوق ہوتا ہے اور پھر آپ اس میں پرسیو کر جاتے ہیں. اٹس لائک دیٹ, سوری میں آپ کو کٹ کر رہی ہوں, جب میں جاب کر رہی تھی تو وہاں پہ ایسا اتنا کام نہیں تھا 9 to 5, بس آپ نے جانا ہے, آپ نے سرکاری چائے انجوائے کرنی ہے, کچھ فائلز وغیرہ دیکھنی ہے, دیٹس اٹ. لیکن وہی والی بات ہے کہ آپ سیلف سیٹسفیکشن نہیں ہے آپ کو, آپ کی کریٹیوٹی کہاں ہے, آپ کی گروتھ کہاں ہے. آپ اپنا اگر فیوچر دیکھتے ہیں تو اب بیسک ایک چیز تو آ رہی ہے آپ کے پاس, لیکن اگین آپ اپنا پیشن نہیں پرسیو کر سکتے. جیسے میرے سوشلائز کرنا مجھے اچھا لگتا ہے, نیٹ ورکنگ کرنا اچھا لگتا ہے, لیکن جب آپ 9 to 5 کا کام کریں گے, آپ کو ایک چھٹی مل رہی ہے تو آپ سوشلائز نہیں کر سکتے, آپ اس سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ساری چیزیں اگین اپنے اسکلس پہچانیں, اپنا پیشن دیکھیں اور پھر اس کو پرسیو کریں, اور پھر فیصلہ ذرا نا تھوڑا اللہ پہ بھی چھوڑ دیں کچھ چیزیں, توکل کریں اللہ پہ کہ صبر کر لیں تھوڑا سا. ہر چیز آپ کو پلیٹر میں نہیں مل جائے گی فوراً سے. آپ کسی کے 10 اسٹیپس کو اپنے ایک اسٹیپ سے کاؤنٹ مت کریں, کمپیئر مت کریں. ہر بڑا کام 0 سے شروع ہوتا ہے اور پھر 0 سے آگے جاتا ہے. اچھا صبح میں یہ ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے ایک اور کوشچن میرے مائنڈ میں آیا. ماشاء اللہ آپ وومن امپاورمنٹ پہ کام کرتی ہیں اور آپ اس کو نئی جو خواتین ہیں, پڑھی لکھی خواتین کو بھی, اور اگر کوئی پڑھی لکھی نہیں بھی ہیں ان کو بھی آپ موٹیویٹ کرتی ہیں. میرا آپ سے کوشچن یہ ہے, یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈسکشن کا موڈ بناتے ہیں, کہ آج کل فری لانسنگ کا دور ہے اور بہت ساری خواتین کو میں بھی جانتا ہوں اور سنا بھی ہے, دیکھا بھی ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے بیٹھ کے کوئی اسکل سیکھ لیں. لیٹ سپوز گرافک ڈیزائننگ ہے یا کوئی بھی کسی قسم کی کوئی اسکل سیکھ لیں جو خصوصاً جو IT سے ریلیٹڈ ہے, تو وہ اچھی ارننگ کر سکتی ہیں. فری لانسنگ پلیٹ فارم بہت سارے بن گئے ہیں جس میں کوئی بیٹھ کے وہ گھر آرام سے اپنا بچوں کو بھی سنبھالیں, اگر وہ میرڈ ہیں بچوں کو سنبھال لیں, اگر وہ میرڈ نہیں ہیں ویسے گھر میں بیٹھ کے کر لیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اسپیسیفکلی آپ اس کے بارے میں بھی تھوڑا گائیڈ کریں, ہمیں بھی بتائیں اور لیڈیز کو بھی گائیڈ کریں کہ وہ کیا کیا ایسی اسکلز ہیں جو وہ بیٹھ کے کر سکتی ہیں, اور اس کا امپیکٹ ان کی لائف میں کیا آ سکتا ہے, اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا یہ ڈیویبل ہے, کیا یہ کوئی ایسا مشکل ٹاسک تو نہیں ہے کہ جو کوئی بھی نہیں کر سکتا,
تو تھوڑا سا اس کو آسان الفاظوں میں چاہتا ہوں بتائیں. بالکل ٹھیک. اور خوشی کی بات یہ کہ ابھی 2 دن پہلے ہی میں نے ایک فریلانسر میٹ اپ اٹینڈ کیا جو کہ صرف خواتین کا تھا, اور اس میں راولپنڈی کی 50 خواتین تھیں. میں نے سنا تھا وہ شام بھائی نے جو لیٹس کنیکٹ کے بینر کے نیچے ہوا تھا, تندوری میں ادھر ہوا تھا, میں نے بھی سنا DHA میں ہوا تھا, اور اس میں ساری خواتین تھیں اور فریلانسر کام کر رہی تھی اور بڑا اچھا کام کر رہی تھی. اچھا اس چلیں وہاں سے شروع کریں, اس کا کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ اس کا ایکسپیرینس اتنا اچھا رہا کہ اس میں بگنرز بھی تھے اور ان میں وہ پرو بھی تھے جو کہ 15 سال سے فریلانسنگ کر رہی ہیں, اور 15 سال سے اگر کر رہی ہیں تو میں ان خواتین پہ حیران تھی کہ اس ٹائم پہ لائک ڈیجیٹل مارکیٹنگ, گرافک ڈیزائننگ, وائس اوور, اس سب کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. دیٹ مینس کہ وہ 15 سال سے جو کام ابھی آپ بتانے لگی ہیں, میں نے جو کوشچن کیا وہ آلریڈی کر رہی تھیں وہ کام. بالکل. تو ان کا کیا رسپانس تھا, ان کا ریئیکشن کیا تھا, کیسا جا رہا ان کا کام, اور are they happy for مطلب doing that work? They were very happy and one was saying کہ میں اگر وہ ایک سی وی یا ریزیوم بنانے کا $40 چارج کر رہی تھی پر آر کسی کام کا, تو ابھی میں کر رہی ہوں 250. ماشاء اللہ. تو میں حیران تھی, میں کہا لٹرلی. تو انہوں نے اپنی وہ پراپرلی خواتین کو دکھائیں بھی چیزیں. اور ایسا ہے کہ US میں یا آپ کے جو کلائنٹ لائک فار ایگزامپل آپ کا کوئی پروجیکٹ آپ ڈیلیور کرتے ہیں 7 دن میں, اور 7 دن کے آپ نے رکھے ہوئے ہیں کہ میں نے $150 چارج کروں گا, لیکن اب مجھے کوئی کلائنٹ کو کوئی ایمرجنسی کام ہے اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ 3 دن میں ڈیلیور کریں, تو آپ بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کو اپنی سروسز دے رہا ہوں, لیکن یہی سروسز آپ کو پھر $300 میں ملیں گی, اینڈ کلائنٹ ول پے ہیپیلی بیکاز ان کو ٹائملی. دس از اے میسو اماؤنٹ یار, $300 یا $250 روپیز ایک سی وی بنانے کا. اٹس اے ویری, میں نے ایکچولی یہ ٹرینڈ دیکھا ہے فری لانسر پلیٹ فارمس پہ کہ فار ایگزامپل یہاں کی جو مارکیٹ ہے فری لانسنگ کی وہ ذرا ڈفرینٹ ہے لوکل. اگر آپ وہاں پہ کوئی ایکسٹرا ٹاسک کرتے ہو, فار ایگزامپل میں نے کچھ سروسز لی فری لانسنگ کی, تو ایک وہاں پہ پرووائڈر تھا اور وہ بہت اکوموڈیٹنگ تھا کہ میں نے اس کو کہا کہ اس نے کسٹم پیکیجنگ بھیجا. میں نے کہا مجھے سورس فائل بھی چاہیے, تو اس نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کو سورس فائل چاہیے تو اس کی $50 ایکسٹرا چارج ایڈ ہوں گے. ٹھیک ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا یار مجھے 2 دن میں مل سکتا ہے 4 دنوں کے بجائے. اس نے کہا مل سکتا ہے, $50 ایکسٹرا ہوگا اس کا. ٹھیک ہے, یہ باہر کی مارکیٹ انڈرسٹینڈ کرتی ہے. لوکلی آپ اگر یہ چیز سیم کریں گے نا تو وہ یہ نہیں کریں گے. تو آج کا ایکچولی موٹیو یہ ہے, میرے کوشچن کا مطلب بھی یہ تھا کہ صبا سے ہم یہ پوچھیں کہ ہم اوبیسلی جو فری لانسنگ ہے نا وہ پاکستان میں تو سمجھ دو کہ کرنی بھی نہیں ہے نا. اپنی خواتین کو یہی بتانا کہ جو باہر کے جو کسٹمرز ہیں نا انہیں کو پکڑنا ہے, یہاں کے تو کرنا بھی نہیں ہے پاکستان میں. اچھا, اس میں یہ کہ جیسے میرا ادارہ بیدا شین, تو اب وہاں پہ اوکاڑا جیسا ایریا میں کیونکہ ننیہال اوکاڑا سے ہے, تو مجھے وہاں پہ سپورٹ تھی کہ وہاں پہ میرے پاس ٹیم آلریڈی موجود. سوری ادھر ایک چھوٹا سا شغل یاد آ گیا, اوکاڑا کے آلو مشہور ہیں اور آلو مجھے بڑے پسند ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہاں کا دیسی گھی اور گڑ بھی بہت فیمس ہے. چلے نیکسٹ ٹائم آپ گئیں تو ہمارے لیے کو آلو کی بوری شوری بھیجیے گا. ہم بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اس انڈر پریولیج ایریاز میں بھی اب خواتین کو فریلانسنگ کا مطلب سمجھ آ گیا ہے, ان کو آن لائن بزنس کا مطلب سمجھ آ گیا ہے. اب بہت سارے لوگ, ایک ایسا ٹائم تھا لائک جب میں مردان اور KPK میں گئی ٹریننگ دینے کے لیے, تو مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید وہاں پہ میں خواتین کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کمیونیکیٹ کرنا, میں ان کو اپنی بات کیسے سمجھاؤں گی, اچھا پتہ نہیں کیا ہوگا, اچھا لینگویج بیریئر بھی آ جائے گا, کچھ لوگ پشتو اسپیکنگ ہے تو اردو اسپیکنگ کیسے ہوگا سب. لیکن میں دیکھ کے حیران ہوئی کہ 150 خواتین تھیں اور اچھی یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی, اور وہ آن لائن اپنا کوئی نہ کوئی کام رن کر رہی تھیں جو ان کے پاس اسکلس تھے, جیسے امبرائڈری, کروشیا, کچھ پوئٹری بنانا, پینٹنگ کرنا اور اس طرح کی چیزیں, وہ اپنی پروڈکٹ ساتھ لائی ہوئی تھیں. ایشو صرف یہ تھا کہ ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں کہ آپ نے پرائسنگ اسٹریٹجی کیا رکھنی ہے. ایشو صرف یہ تھا کہ ان کو یہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں کہ فیس بک پہ آپ اپنا ایڈ کس طرح سے رن کرتی ہیں, انسٹاگرام پہ رن کس طرح کر سکتی ہیں. ورڈ آف ماؤتھ مارکیٹنگ تو آپ کر ہی رہی ہیں, لیکن وہ اسپیسیفک لوکیشن میں ہے. تو وہ جب ہم نے ان کو ٹریننگز دی, ناؤ دے آر رننگ دیئر بزنس سکسیزفلی. تو اب فری لانسنگ میں کیا کیا جاتا ہے, صرف یوٹیوب ہی نہیں آتا کہ آپ نے صرف یوٹیوب سے کمانا ہے, کیمرہ پکڑا, ولاگنگ کی اور اس سے ارننگ آنا شروع ہوگی. اس میں آپ کی کانٹینٹ رائٹنگ آتا ہے, فری لانسنگ میں کاپی رائٹنگ آتا ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ آتا ہے, پکچرز ایڈیٹنگ آتا ہے, تھمبنیلز آتا ہے, CV بنانا آتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کی آواز اچھی ہے, صرف وائس اوور ہی کر لیں, باہر کے آپ کو بہت کلائنٹس مل جاتے ہیں. صرف آپ کو پروفائل بنانا ہے کچھ ویب سائٹس پہ جو کہ اسپیسیفک ہیں, فیس بک کے کچھ گروپس ہیں, انسٹاگرام کے کچھ گروپس ہیں, اور کمیونٹی رکھیں. اور اگین ڈونٹ فیل شائے, ڈونٹ بی چھوئی موئی, ڈونٹ بی انوسینٹ. کچھ نہیں ہوتا, کوئی کچھ نہیں کہتا, آپ کے پاس بلاک آپشن موجود ہے. اگر آپ کو ارریلیونٹ کوئی میسج آ رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے سم ون از ہریسنگ یا کوئی بھی کس قسم کا, آپ ان کو سمپلی بلاک کریں, جیسے آپ ریئل لائف میں بھی نیگیٹیوٹی کو بلاک کرتے ہیں. بہت ضروری ہے. اچھا صبا, ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کہ آپ ایک جو ہے وہ آپ نے میٹ اپ رکھا ہوا تھا نیٹ ورکنگ کے لیے. آئی نو کہ بڑا ایک اچھا ماڈل ہے, بڑا سوٹیبل رہتا ہے, یو میٹ اے لاٹ آف ڈفرینٹ پیپل اور بڑا مزہ بھی آتا ہے. پر ایز اے گرل
ڈونٹ یو گیٹ اسکیئرڈ کہ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ آ جائیں گے, کون آ جائے گا, بیکاز یو نو ہماری سوسائٹی میں ہم جتنا مرضی ٹرائی کر لیں کوئی نہ کوئی نیگیٹو ایلیمنٹ تو ہوتا ہے, جیسے ہم بات کر رہے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ بلاک کرنا از مچ ایزیئر دین ان ریئل لائف. ایک لڑکی جو ہے وہ اکیلی وہاں پہ انوائٹ کر رہی ہے اتنے سارے لوگ, اور ہاؤ ڈو یو ہینڈل دیٹ؟ مطلب پرسنلی آئی تھنک دیٹس ویری بریو آف یو, بٹ ہاؤ ڈو یو ہینڈل دس, اینڈ کیسے کوئی پرابلمز آتی ہیں ان کو کیسے ہینڈل کرتی ہیں, کیا کرتی ہیں؟ ایکچولی اٹس اے ویری گڈ کویشچن. اس میں یہ ہوتا ہے لائک ابھی تو خیر میری ٹیم میرے ساتھ ہوتی ہے, ایگزیکٹو پروگرام ڈائریکٹر ہمارے وہاں پہ ہوتے ہیں اور ہماری ایونٹ کوآرڈینیٹر, تو ایسا آپ کے پاس ایک سپورٹ مل جاتی ہے کہ لوگ ہیں تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. بٹ وین آئی اسٹارٹیڈ دیٹ, تو میں نے 2017 میں اسٹارٹ کیا تھا, اور میں نے جب میٹ اپ کال دی تھی تو تب میرے پاس لائک 40 لوگ آئے تھے, جن میں صرف 2 خواتین تھیں اور 38 میلس تھے. اور وہ میلز بھی وہ جو کہ میرے فالوورس تھے فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ, اور ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ. اب کچھ لوگ پڑھے لکھے ہیں, کچھ لوگ نہیں ہیں, کچھ لوگوں کا کچھ اور مائنڈ سیٹ ہے, لیکن جب آپ ان کے میسیج ریکویسٹ میں جائیں گے تو میسیجز بھی بہت ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو تب بی کانفیڈنٹ, آلویز بی کانفیڈنٹ, بیکاز آپ نے جو میٹ اپ کال دی اس کا ایجنڈا مختلف ہے. آپ نے کہا کہ نیٹ ورکنگ ہوگی, اپرچونیٹیز کی بات ہوگی, بزنس یا کام کی بات ہوگی, تو دیٹ شوڈ بی لائک دیٹ. آپ کو پرسنلی کسی سے انٹریکٹ کرنے کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ بھی آپ کسی کو بھی تھوڑا سا بھی لائک یو نو لیجنیٹ چھوڑیں گے, وہاں پہ آپ کو کہیں نہ کہیں وہ بندہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دے گا. تو اپنا ایک باڈی لینگویج, اپنا ایک ایکسپریشن ایسا رکھیں کہ کسی کی ایسی ہمت ہی نہ ہو کہ کوئی آپ سے غلط بات کر سکے. لیکن الحمدللہ ہوئی بھی نہیں. پھر 2018, 19, 20 میں گزرے, پھر میں نے تھوڑا سا نیٹ ورکنگ سے بریک لی. اب میں نے ایک اور چیز کی, سوشل میٹ اپ اسپیک اپ کے علاوہ کافی میٹ اپ رکھا ہے. لائک جیسے ابھی میں ٹریولنگ بہت کر رہی تھی تو آئی واز مسنگ پاکستان کے لوگ یا اس طرح کے کلچر, کیونکہ جب میں یو اے میں تھی ابھی تو وہ ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا. اگر بات آئے گی تو وہ بھی میں شیئر کروں گی. تو میں ابھی آ کے میں نے صرف کافی میٹ اپ کی کال دی, تو اس میں بھی کافی میلز اور کافی لوگ آئے, اور وہ لوگ آئے جو کہ پہلے میرے میٹ اپس میں آتے بھی تھے. لیکن مین وائل ان کے ان باکس میں میسیج تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے تھے, جس میں وہ چاہ رہے ہیں کہ الگ سے ایک میٹنگ کر لی جائے, اچھا کچھ ڈسکس کرنا ہے. کچھ لوگ آپ کو میسیج کرتے ہیں ہائے ہیلو ہاؤ آر یو واٹس اپ, لیکن واٹس اپ کے علاوہ ان نے کہا ہے کہ ایک بات کرنی ہے لیکن بات کی نہیں. آپ بات اپنی ایک لکھ کے بھیج دیں تاکہ ان کے بھی سمجھ آ جائے. لیکن آپ کو آپ کی سکس سینس, خواتین میں اسپیشلی ایک الارم موجود ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس سینس میں آپ سے بات کر رہا ہے. اب ایسا نہیں کہ وہ پبلک پلیس پہ بندہ جب آپ سے مل رہا ہے یا انٹریکٹ کر رہا ہے تو آپ اس سے مس بہیو کریں, یا آپ اس کو وہیں پہ شٹ اپ کال دیں, یا آپ وہیں پہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں, 4 اور لوگوں کو بھی انوالو کریں. ڈونٹ ڈو دیٹ, نیور ڈو دیٹ. بی کانفیڈنٹ, اپنا میٹ اپ رکھیں, اپنی بات چیت کریں, ہاں اس کو ایکسکیوز کر دیں, نو کر دیں, اور اس کے بعد اپنے فوراً میٹ اپ کے بعد آپ کہہ دیں کہ آپ کو کام ہے یا بزی ہیں, آپ کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں, اور ڈائریکٹلی منع کریں. ہمارا مسئلہ ہے کہ مروت میں بہت ساری چیزیں ہم نہیں کرتے. سوری ٹو سے دس ورڈ, لیکن ایک ٹرم یوز ہوتی ہے شٹ اپ کال دینا کسی کو. جب آپ کو لگ رہا ہے کوئی لمٹ اپنی کراس کر رہا ہے, باؤنڈری کراس کر رہا ہے, گیو ہم شٹ اپ کال. کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی آپ کو اٹھا کے نہیں لے کے جائے گا, کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا. آپ کی پولیس, آپ کی باقی ہیلپ لائنس, ٹھیک ہے مسائل, اب بہت سارے لوگ کہیں گے سیکورٹی کے مسائل ہیں, پاکستان میں انصاف نہیں ملتا, پاکستان میں یہ نہیں ہوتا, پاکستان میں وہ نہیں ہوتا. لیکن جہاں پہ جس میٹ اپ میں 10 لوگ ہیں وہاں پہ ایک اگر آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے, نو آپ کے لیے اسٹینڈ لیں گے. اور ہمارے میلز کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے, پاکستان میں اسپیشلی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں خواتین, رسپیکٹ کرتے ہیں. اور ویسے بھی اگر کوئی خواتین جو ہے نا وہ پرابلم میں ہو تو سارے بھائی بن جاتے ہیں. اچھا, میرا مزے کی بات ہے کہ جب میں نے ٹریول کمپنی اپنی لانچ کی تھی 2016 میں, تو میرے بھائی جو ہے نا, میرا بھائی جاوید بھائی, ہی از لائک مائی بیسٹ فرینڈ ایز ویل, اور وہ میری ٹیم کا حصہ بھی ہیں. میری ٹیم بھی ہوتی تھی. لیکن جو لوگ کیا کرتے تھے, بڑی چالاکی تھی ان کی, انہوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ ڈرائیور سے اگر بات کرنی ہے, ٹرانسپورٹیشن کا پتہ کرنا ہے, سب کچھ میں خود ہینڈل کرتی تھی, ایوری تھنگ. اور میں وہاں پہ جا کے لائک لوگوں کو بھی دیکھ رہی ہوں, آرگنائز بھی کر رہی ہوں, ٹائم پہ بھی دیکھ رہی ہوں, ان کی چیزیں بھی رکھ رہی ہوں, بات بھی کر رہی ہوں, جتنے بھی میرے انٹریکشن پارٹیسپینٹ ہیں. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہم دیکھتے تھے کہ یار تم بہت کانفیڈنٹ ہو, تم بات کر رہی ہو, تم جس طرح چیزوں کو ہینڈل کر رہی ہو, اور لٹرلی وہ کہتے ہیں شاید میں اس طرح سے مینیج نہ کر سکتا. ہاں جہاں پہ بھی مجھے کہیں بہت ہیلپ کی ضرورت ہے, جیسے کوئی بہت چیز بھاری ہے میں نہیں اٹھا سکتی یا کچھ ایسا ہے لاجسٹکس میں, تو وہاں پہ وہ ہیلپ آؤٹ کرتے تھے. لیکن جتنا میرا کنیکشن یا کمیونیکیشن تھی میل کمیونٹی کے ساتھ, میل لوگوں کے ساتھ, وہ سب میں کرتی تھی. بس وہی بات ہے کہ جب کانفیڈنس ہو اور خصوصاً اپنا مائنڈ اور نیت صاف ہو تو پھر آپ فوکس ہو کے اپنے کام پہ توجہ دیتے ہیں, پھر آپ کسی نان سینس چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے. لیکن یہ کہ جہاں پہ بھی آپ کو اشارہ مل جائے نا, ذرا سا بھی کچھ مطلب گڑبڑ سائڈ لائن ہو جانا چاہیے نا, ویسے آپ کو تھوڑا دیکھ کے سنبھل کے چلنا چاہیے. اور کسی ایک بندے کی وجہ سے آپ کو اپنا باقیوں کا وہ نہیں خراب, امیج نہیں خراب کرنا چاہیے. انسان اپنا امیج ویسے بھی خود بناتا ہے, چاہے وہ ایک عورت ہے یا مرد ہے,
معاشرے میں جب کام کرتا ہے نا تو اپنا امیج خود بناتا ہے. اچھا, اس امیج بنانے سے میں ایک کویشچن کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنا مارک خود بناتے ہیں, اپنے بڑی اچھی بات کی. اس سوسائٹی کے اندر اسپیشلی ہمارا سب کانٹیننٹ کے اندر ایک عورت کا مارک بنانا ایک پیٹریارکل سوسائٹی کے اندر بہت مشکل ہے. سو ہم ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں بیکاز آپ بہت اس کے اندر ایکٹیو رہتی ہیں. ہاؤ ڈو یو سی کہ پاکستان کے اندر آپ نے ویمن رائٹس کے لیے کافی کام کیا, تو ایک تو واٹ ہیو یو ڈن, وی ووڈ لائک ٹو نو دیٹ, اینڈ دین آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ خواتین جو ہے وہ اپنے رائٹس اس ملک میں جیسے آپ جاگ لیتی ہیں پکڑ کے, ویسے کیسے لے سکتی ہیں, اتنی اسٹرینتھ کیسے ڈیولپ کرنی ہے؟ اچھا, جا کے لینے کے لیے ایک تو آپ کو نا اپنی فیملی کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے. فیملی بانڈ یا فیملی ریلیشن ایسا ہے, بلڈ ریلیشن, جس سے آپ چھٹکارا نہیں پا سکتے. آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یار دس از مائی لائف, آپ اپنا بزنس جو ہے نا وہ دیکھیں, لیکن آپ کو ان کو ساتھ رکھتے ہوئے ان کو بتانا ہے اور سمجھانا ہے کہ میرا یہ کام ہے, میرا یہ ڈیسیجن ہے, میں اس طرح سے یہ چیزیں کرنا چاہتی ہوں. اور میں لائک اسٹارٹنگ میں 2017-16 میں شاید مجھے بھی لائک اسٹے کہیں الاؤ نہیں تھا. میں 1 نائٹ ٹور کہیں نہیں لے جا سکتی تھی امی کا, اور مغرب ہوئی تو امی کی کالز آنا شروع ہو گئی. مطلب ایک دیسی ماؤں کا یہ ہوتا ہے, اگر بھائی ساتھ میں ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ جب میرا کوئی ایسا ایونٹ ہے جس میں مجھے پتا ہے کہ شام میں ٹائم لگے گا, تو میں نے کہا امی آئیں ساتھ چل رہی. امی اب جب ایک دن جا کے وہاں پہ بیٹھی ہیں تو پھر امی نے کہا بیٹا نہیں خود ہی جاؤ اگلے دن. اسی طرح یہ والی چیز, ایک تو فیملی کا اعتماد نہیں, سیکنڈ یہ کہ باؤنڈریز اور نیگیٹیوٹی آپ نے کس طرح سے اب ٹیکل کرنی ہے, کیونکہ فیملی تو نہیں ہوتی نا, باقی ریلیٹیوز بھی ہوتے ہیں, 10 باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ شام میں لیٹ آنا, اچھا کیا ہو رہا ہے, کدھر ہو رہا ہے, کیا نیگیٹیوٹی بہت ساری آتی ہے آپ کو ادھر ادھر سے. تو باؤنڈری ایک بنا دیں, ان سے بات ہی نہ کریں, انٹریکشن کم کر لیں, کیونکہ جب آپ نے ایک فوکس اپنا ایک گول سیٹ کیا ہے اور آپ نے اچیو کرنا ہے وہ, تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے. کوئی کیا بات کر رہا ہے وہ اپنا ظرف دکھا رہا ہے, آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنی نیت اور آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر ہونا چاہیے. اور تھرڈ یہ کہ اب جیسے ایک کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں کہ رشتہ جب دیکھنے جاتے ہیں تو ڈاکٹر بہو چاہیے, یا جیسے اگر کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آ گئی تو اس نے دیکھا کہ لڑکی انڈیپینڈنٹ ہے, لڑکی اپنا کام خود کر رہی ہے, اور اس کی ڈریسنگ یا کچھ بھی جو بھی معاملات ہیں وہ اس کی اپنی اس سوچ کے مطابق ہیں. اب اس کو پسند تو بہت آ رہی ہے, اس نے مطلب محبت کا اظہار بھی کر لیا, پرپوز بھی کر دیا, لیکن جیسے ہی شادی ہوئی یا جیسے ہی تو وہ کنٹرول کرنے لگ جائے گا. اب آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یار اس کی فیلڈ یہ تھی, اس کی ڈریسنگ یہ تھی, اب آپ اس کسی کو چینج نہیں کر سکتے. اب پریورٹیز آپ نے دیکھنی ہے, اگر آپ کو ہاؤس وائف چاہیے تو آپ ہاؤس وائف کو دیکھیں, اگر آپ کو ڈاکٹر چاہیے تو پھر ڈاکٹر دیکھیں. اچھا, اس میں میں یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی, اور اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ اگر اب جو دور جس میں ہم رہ رہے ہیں نا, جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ وہ بعد میں کنٹرولنگ ہو جاتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اب جب بھی رشتہ کرنا چاہیں نا ینگسٹرز, تو پہلے آپس میں بیٹھ کے ذرا آپس میں مائنڈ سیٹ طے کر لیں, انٹریکشن کر لیں, اور بے شک ایک میٹنگ ہو چھوٹی سی یا فون پہ بات ہو جائے, لیکن وہ ایک دوسرے سے ڈسکس کر لیں کہ جی میرا مائنڈ سیٹ یہ ہے, میں زندگی ایسے گزارنا چاہتا ہوں, اور وہ جو بھی لیڈی ہے وہ بتا دے کہ جی میرا تو مائنڈ سیٹ ایسا ہے. تو اگر تو کوئی بیسک مائنڈ سیٹ میچ کرتا ہے نا تو پھر تو ایک لائف اچھی گزر سکتی ہے. لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ ہرڈل آتا ہے نا وہ بیسک مائنڈ سیٹ کا ان میچ ہونا ہوتا ہے, جہاں پہ زیادہ کلاشز آ جاتے ہیں. اگین اس میں یہ وہی والی بات آ گئی, انڈرسٹینڈنگ اور کمیونیکیشن, بی کلیئر. آپ اپنی بات پہلے ہی رکھ دیں کہ آپ کا موٹیو کیا ہے لائف کا. آپ مروت میں نہیں کہتے نا کہ یہ شاید رشتے سے انکار نہ ہو جائے, اچھا اس کو برا نہ لگ جائے, نہیں, لیکن میرا خیال ہے وہ ایسی مروت سے کوئی فائدہ نہیں کہ جو بعد میں جا کے ضلالت بن جائے, جو پریشانی بن جائے, جو تکلیف میں وہ جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو جائے, تو ایسی کا کوئی فائدہ نہیں. میرا خیال ہے کہ پہلے ڈسکس کرنا ہی اس میں بہتری ہے, اور کر لینا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ہمارا دین بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ آپس میں پسند بھی کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو, اور مشورہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا صبح, بڑی انٹرسٹنگ یہ آپ نے بات کی, اور میں خود اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ میرجز کے اندر جو ہے وہ آپ کو ایک تو سب سے پہلے اپنا گول خود سیٹ کرنا ہے, اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا سارا سب سے پہلے مائنڈ سیٹ امپورٹنٹ ہے کسی بھی میرج سے پہلے. اینڈ اگر آپ مینٹلی ریڈی ہیں تو آپ جو ہے پھر میرج کا سوچیں. مینٹل ہیلتھ, آپ کی اپنی اسٹیبل ہونا, آپ کی فائنینشیل اسٹیبلٹی کے ایکولی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ جو ہے وہ اسی طرح اسٹیبل ہیں تو بس. اینڈ آئی تھنک دوسری سائڈ کے اوپر بھی نا, پیرنٹس جب اپنی بیٹیوں کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اینڈ دس کمز فرام اے پلیس جہاں پہ, اینڈ آئی ایم سیئنگ دس فرام اے گائز پرسپیکٹیو, جو کہ بہت سارے لڑکے فیس کرتے ہیں فرام دس اینڈ, کہ آپ جب رشتے کی بات ہوتی ہے, جب شادی کی بات ہوتی ہے, تو پیرنٹس جو ہیں وہ بھی آئی انڈرسٹینڈ کہ وہاں سے بھی ان ریئلسٹک ڈیمانڈز آتی ہیں رنگ کے حساب سے, ہائٹ اور یہ اور وہ, اس طرح کی بڑی ان ریئلسٹک ہے. بٹ فرام اے گائز پرسپیکٹیو
وہاں سے انریلسٹک ڈیمانڈز ایسی ہوتی ہیں کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی تو ایک چیز ہے جس میں آپ خرچہ بیسک پورا کر سکتے ہو, اس کے علاوہ انریلسٹک اس طرح کہ جی اتنی گاڑیاں ہوں, فیملی نہ ہو, بہنیں بھائی ہو ہی نہ, اچھا گھر الگ ہو اور یہ چیزیں بھی دیں, یہ بھی دیں, وہ بھی دیں. اینڈ جب تک وہ دیکھتے ہیں کہ لڑکے کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو چاہے وہ لڑکا سیرت کا اور اپنے دین میں اور ادروائز جتنا اچھا ہو وہ میٹر نہیں کرتا, وہ کراس آؤٹ ہو جاتا ہے. اینڈ دین ایونچولی ہوتا ہی ہے کہ شادی کے بعد وہ اس کی ریپرکشنس فیس کرتے ہیں. اور یہ میں نے بہت سارے دیکھے ہیں ایکسپیرینسز میں کہ پہلے انہوں نے مٹیریل چیزیں دیکھ کے شادی کر دی کہ وہ بڑا اسٹرانگ ہو جائے گا کام, اینڈ اس کے بعد جو لڑکی نے فیس کیا ان دا فارم آف ابیوز اینڈ اور جو آپ کی میرٹل پرابلمز ہیں. سو میرا کویشچن ایسا ہے جو ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے, بن چکا ہوا ہے اور ابھی بن نہیں چکا, انفیکٹ بہت پہلے سے چل رہا ہے, اور اس کی جسٹیفیکیشنز بہت ساری چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کی جاتی ہیں. ایک تو کلچرل تو ہے ہی ہے, مگر اس کو ریلیجس اس کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا جاتا ہے, حالانکہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیا جاتا ہے. چائلڈ میرجز جو ہیں جو ہمارے یہاں پہ ہو گئی ہیں بہت پرابلم, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس کے اندر آپ اپنے جو آرگنائزیشن ہے اس کا آپ کے اندر اس میں آپ انکلوڈ کرتی ہیں اس کو موٹو. سو آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں اور کیسے ہینڈل کرتی ہیں؟ واٹ ڈو یو سجیسٹ ہمارے ویورس کے لیے کہ ہم اس کو کیسے سوسائٹی کو بہتر کریں اور یہ ختم کریں یہ والا کام؟ اچھا, اس میں دو چیزیں ہیں. لائک ایک تو میرا پرسنلی بلیو یہ ہے کہ لیٹ میرج از بیٹر دین رانگ میرج, کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں, آپ فوراً سے جلدی چیزیں نہ کریں. کیونکہ میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی آس پاس دوستوں میں اور کچھ لوگوں میں یا جو میری امپلائیز تھیں ان میں دیکھا ہے کہ فوراً سے ایک رشتہ آیا, بہت اچھا وہ بہت اچھے ہیں, فوراً کرنا ہے. اچھا منگنی انہوں نے کہا ہے نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ فوراً نکاح کرنا ہے, نکاح کر لیا, لیکن اس کے بعد آپ کو فوراً سے فیل ہوا کچھ غلط ہو گیا ہے, مائنڈ سیٹ ہی نہیں میچ ہو رہا. سیکنڈ, جہاں تک پیرنٹس کی بات ہے تو پیرنٹس کا, ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ان پہ معاشرے کا ایسا پریشر ہوتا ہے کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ بس یہی گول ہے کہ بچی نے اگر میٹرک کر لیا, انٹرمیڈیٹ کر لیا یا فوراً بیچلر کر لیا تو بس شادی کر دو. کیوں؟ کیونکہ تایا کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا, پھپھو کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا, اچھا اس کو تو بڑا اچھا سسرال مل گیا, میری بیٹی کو کیوں نہیں مل رہا. ماؤں کا اسپیشلی یہ پریشر ہوتا ہے وہاں پہ. اب ایک تو وہی چیز ہے کہ اگین پیرنٹس کا پڑھے لکھا ہونا اور یہاں سے مائنڈ سے براڈر سوچ رکھنا بہت ضروری ہے. ان کو وہ دیکھنا ہے کہ بچی کی اگر ہم شادی کر رہے ہیں, وہی جو اگین آپ نے کہا آسائشیں دیکھ کر, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ ان کا رویہ کیسا ہے, وہ مینرز میں کیسے ہیں. جو سیرت والی آپ نے بات کی کہ لڑکے کی سیرت کیسی ہے, لڑکی کی فیملی کی سیرت کیسی ہے. اب انفارچونیٹلی ایک رشتوں کا ایک ایسا وبال ایک آیا, پہلے میں شاید نہیں مانتی تھی, لیکن اب میں پریکٹیکل لائف میں جب لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ ایک وہ چائے سسٹم اور ٹرے سسٹم یہ ہے کہ چائے کی ٹرالی لانی ہے بچی نے, اور وہ بچی کو پراپرلی جج کیا جائے گا ہر چیز کے حوالے سے. اور 15-20 ریجیکشن کے بعد جب 21واں رشتہ ہو جاتا ہے تو والدین شکر ادا کرتے ہیں, لیکن پتہ چلتا ہے کہ 2 یا 3 مہینے کے اندر ہی پرابلم شروع ہو گئی ہیں. اس میں اب لوگوں کا کیا رول ہے, لڑکے اور لڑکی دونوں کا. ان کو اپنا ایک تو گول سیٹ کرنا ہے کہ وہ لائف سے چاہتے کیا ہیں, کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. سیکنڈ یہ کہ فنانشیل فریڈم کسی بھی خاتون کا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے بھائی کے پاس, باپ کے پاس یا ہونے والے شوہر کے پاس پیسہ ہے بھی, بہت امیر بھی ہے, بٹ اگین آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس اتنا سیکیورٹی ضرور ہو کہ آپ اپنی خواہشات پوری کر سکیں. ضروریات اگر کوئی پوری کر بھی رہا ہے, شیلٹر, کھانا پینا, وہ تو آپ کسی کو بھی دے دیتے ہیں نا. مطلب ایک پیٹ پالتے ہیں تو آپ اس کو شیلٹر دے رہے ہیں, آپ اس کو کھانا دے رہے ہیں. لیکن اگین جب ہم امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو امپاورمنٹ میں آتا ہے یہاں کی بھی لائک تھوڑی سی آزادی دے دینا, اس کو سوچنے کا پرسپیکٹیو, اس کا اپنا اوپینین ہونا چاہیے. کہیں پہ تو بہت ساری بہویں بیٹیاں اپنی اوپینین بھی نہیں دے سکتی, اجازت ہی نہیں ہے. اس سے کون پوچھے گا, تم سے نہیں پوچھنا, مشورہ بھی نہیں کرتے کچھ چیزوں میں, رشتوں میں مشورہ نہیں ہوتا. تو ایک تو جو فورسفلی میرجز ہوتی ہیں, چائلڈ میرج ہوتی ہیں, اس پہ آپ کو اسٹینڈ لینا چاہیے تمام بچیوں کو. اور اگین پریکٹیکل لائف میں یہ تھا کہ میرے اسٹارٹنگ میں جیسے میں نے لائک بیچلرس کرنا شروع کیا تو میری امی کا یہ تھا کہ بھائی فلاں جگہ پہ فلاں نے بات کی ہے تو بات میں نے کیونکہ زبان دی ہے تو اب ضروری ہے. تو آئی واز لائک زبان آپ نے دیا, زبان واپس لے لیں. تو میں نے اپنے بھائی اور باپ میرے لائک انہوں نے بہت سپورٹ کیا مجھے ہمیشہ. تو دے ور لائک کہ نہیں, اس کو جو وہ کر رہی ہے اپنی لائف میں کرنے دیں. لیکن ٹاکسیسٹی نیگیٹیوٹی ختم نہیں ہوئی تھی. لائک مجھے ہر جیسے میں گھر سے اگر آ رہی ہوں گھر میں کام سے باہر تو مجھے ایک ٹاپک مل رہا ہے, اب میں نے اس کو کس طرح اوائڈ کرنا ہے وہ میں نے خود دیکھنا ہے. اب تو اگر میرے پاس کام نہیں ہے کوئی بھی اور میں نے وہی سوچتے رہنا ہے اور میں نے یہی سوچنا ہے کہ یار مجھے کپڑے مل جائیں گے, جوتے مل جائیں گے, اٹینشن مل جائے گی, اچھی پکچرز آ جائیں گی, اچھی ویڈیوز آ جائیں گی, شادی کا فوٹو شوٹ ہو جائے گا, تو پھر میں آگے کچھ اچیو نہیں کر پاؤں گی. بالکل صحیح, دیٹ از ویری ٹرو. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں جو ہے نا یہ جنرلی بھی
اس کو ایسے دیکھتا ہوں شادی کے کانسیپٹ کو کہ آپ کو جیسے میں نے انیشلی بات کی کہ شادی کرنا ضروری نہیں ہے. حالانکہ آئی ڈونٹ نو ہمارے ڈراماز میں فلمز میں اور ہر جگہ یہ کانسیپٹ بن گیا کہ شادی ہی گول ہے زندگی کا. حالانکہ آپ کو اپنے کریئر پہ فوکس کرنا چاہیے, اپنے آپ پہ فوکس کرنا چاہیے. شادی ایک بعد میں ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ بیچ میں اپنے سائڈ پہ اپنے آپ کو جب آپ اور شادی کو ایز اے پارٹنرشپ لیں, جیسے آپ بول رہی ہیں نا کہ آپ کی جو ہے وہ سے نہیں ہوتا, تو پارٹنر جو ہے وہ اس کا سے ہوتا ہے. پارٹنر جو ہوتا ہے وہ آپ کی ہر چیز میں شامل ہے. اور انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں آپ جو ہے پارٹنر تو بولتے ہیں مگر ایز اے پارٹنر اس کو لیتے نہیں. جب آپ بزنس کرنے لگتے ہیں, کسی کو بزنس پارٹنر بناتے ہیں, آپ 50 چیزیں دیکھتے ہیں, لیکن جب آپ کسی کو لائف پارٹنر بناتے ہیں تو آپ اس کی ساری چیزیں اگنور کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ ملنے والی جو بات آپ نے کی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے مل لیں, انٹریکشن کر لیں, لیکن میں اس میں بھی یہ کہتی ہوں کہ تھوڑا ٹائم لیں, کیونکہ پہلی دوسری تیسری ملاقات میں باہر اگر آپ سے کوئی مل رہا ہے وہ نائس ہی ہوگا, اچھا تیار ہو کے آئے گا, اچھا کھائے گا پیے گا. ہاں, کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب کوئی رشتہ جڑنے جا رہا ہو تو ضرور مل لیں, آپس میں ڈسکس کر لیں. بچہ بچی جن کا آپس میں شادی ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے, اور پھر اس میں فیک نہ ہوں, اس میں ریئل رہیں اور جو اپنے گولز ہیں لائف کے وہ بتائیں. دیکھیں ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے, ایک طبیعت ہوتی ہے. اب میں ایک انسان ہوں, لیٹ سپوز میری ایک عادت ہے, ایک طبیعت ہے. ہاں, عادات کو تو شاید میں بدل سکتا ہوں اگر مجھے کوئی پیار سے سمجھانے کی کوشش کرے اور میرے ساتھ اچھا اس ایک ریزنیبل ریلیشن میں رہے, تو میں عادات کو شاید بدل لوں اپنی. لیکن میرے لیے اپنی فطرت کو بدلنا مائٹ بھی مشکل ہو, رائٹ. اسی طرح تو آپ کو چاہیے کہ جب آپ اس طرح کسی شادی کے اس میں جا رہے ہیں جوڑ میں, تو آپ اپنی فطرت بھی شیئر کریں, اپنی سوچ بھی شیئر کریں, اپنی عادات بھی شیئر کریں, اور اپنا لائف سٹائل بھی شیئر کریں, اور اپنے گولز شیئر کریں. ایگزیکٹلی. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کم از کم اور کچھ نہیں تو آگے جا کے ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ وی ہیو آلریڈی ڈیسائیڈڈ دس تھنگ, تو لیٹس ڈو اٹ نا. تو ایک اچھے اس میں آپ کر سکتے ہیں. ایک بات جو میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ ٹھیک ہے اگر کسی نے جلدی شادی کر بھی لی اور ان کا سکسیزفل مطلب ایک ریشو ہمارے پاس یہ بھی آتا ہے. اور دوسرا یہ کہ فار ایگزامپل آپ نے کرنی ہے اور آپ کا ایک لائف گول ہے کہ یار آپ کو ہاؤس وائف بننا ہے, یا کسی انسان کو سیٹل ہونا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ گھر آئے تو گھر میں کھانا تیار ہو, بیوی بچے ہوں, سب کچھ ٹھیک ہے کریں. لیکن پوائنٹ اگین یہ کہ اب جو ایک ہو گیا نا کہ ٹالرنس نہیں ہے, پیشنس نہیں ہے, پھر اس میں ٹالرنس رکھیں. ایسا نہیں کہ جلد بازی میں فیصلے لینے کہ اب تو الگ ہونا ہے, سیپریشن کرنی. آپ اس بندے کی 9 اچھائیاں بھی یاد رکھیں جب اس کی ایک برائی آتی ہے. اچھا, اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ بالکل ٹھیک کہا سبا نے. نارملی لیڈیز میں خاص طور پہ آپ بیٹھی ہیں میرے ساتھ, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی ایموشنل ہوتی ہیں اوبیسلی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ چلیں اسی ٹاپک پہ بات چل رہی ہے تو ایک میسج اس پہ جو میں دینا چاہوں گا اپنی یوتھ کو, یا جو خصوصاً جو لیڈیز سن رہی ہیں, کہ جب آپ کسی بھی پریشانی میں اگر ریلیشن میں ہیں اور آپ چاہ رہی ہیں کہ جی ہم علیحدہ ہو جائیں اور یہ نہیں چل پائے گا, تو آپ اپنے کم از کم اچھے وقت کو بھی یاد کریں کہ آپ نے کبھی زندگی میں اچھا وقت بھی اس آدمی کے ساتھ گزارا ہے. تو مائٹ بھی آپ کے دل میں کچھ ایک صبر آ جائے کہ ٹھیک ہے جی تھنگز ول گیٹ بیٹر, رائٹ. تو اینی ویز اللہ تعالیٰ اس سارے معاملات سے سب کو بچائے. اور آپ کا بڑا اچھا ان پٹ تھا کہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے جو کرنا چاہیے, اور اللہ سب کے نصیب اچھے کرے. آپ نے جو بات کی حمزہ کہ شادی ٹائم پہ کرنی چاہیے یا گولز پہ فوکس کرنا چاہیے, نو ڈاؤٹ میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. لیکن میرا خیال ہے کہ دس از آلسو اسینشیل پارٹ آف لائف. اس کو ایک تھوڑا سا ایک دوسرے مائنڈ سیٹ سے میں اگر بات کروں تو گولز اور باقی چیزیں اچیومنٹس جو ہیں نا وہ لائف کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. تو یہ شادی بھی وہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایسا لڈو ہے کہ کھائے بھی پچھتائے اور نہ کھائے تو پھر بھی پچھتائے. تو میرا خیال ہے کھا کے پچھتانا بہتر ہے, ٹرائی کرنا چاہیے, لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی کرنا چاہیے اور اس کو انجوائے کرنا چاہیے. اور سب سے بڑھ کے اس کو اس نیت سے ضرور کرنا چاہیے کہ یہ ایک ہماری سنت ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو اس پہ عمل ضرور لائف میں ایک بار ضرور عمل کریں. اس کے بعد نہیں ایکسپیرینس اچھا صحیح رہا تو کوئی بات نہیں, وہ پھر اب آپ کی اپنی مرضی, لیکن ایک بار ضرور کرنا چاہیے. نہیں کریں ضرور, اینٹی میرج یا اینٹی مین یا اینٹی فیمیل نہ ہو, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اگین جس طرح سے آپ باقی پرسپیکٹیو سوچ سمجھ کے کرتے ہیں اپنی لائف کے, تو اس کو بھی سوچ سمجھ کے کریں. ایگزیکٹلی ایسے ہی, اور اس میں فیملی کا سپورٹیو ہونا بہت ضروری ہے. جی بالکل صحیح ہے. اچھا اب یہ بتائیں صبا کہ ماشاء اللہ آپ ولاگنگ بھی کر رہی ہیں, دنیا بھی گھومنے کا ارادہ ہے, گھوم بھی چکی ہیں اور آگے بھی ارادہ ہے, تو اپنے کوئی ایکسپیرینسز بتائیں کہ جب آپ ٹریول کیا اور سولو ٹریول کیا خصوصاً, تو کیا ایکسپیرینس تھا, کیسا رہا وہ سارا, کہاں کہاں گھومی, یہ بھی تھوڑا سا بتائیں لسنرس کو. اور
کیا کیا ایکسپلور کیا آپ نے؟ اچھا، آئی لو سولو ٹریولنگ. پہلے تو مجھے مطلب اکیلے سفر کرنا بہت اچھا لگتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے آس پاس والے لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ فلاں کی کال آئے گی, اچھا فلاں کے ٹائم فلاں کے ساتھ ہی کھانا کھانا ہے, فلاں کے ساتھ آنا ہے جانا ہے دوستوں کا, وہ سب. سیکنڈ یہ کہ جو پہلا سفر میں نے اکیلے کیا تھا وہ میں نے کیا تھا 2012 میں, اور میں نے لائک وین آئی واز ان میٹرک, میں نے یہاں سے اوکاڑا جانا تھا 8 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے, کیونکہ میرے باقی گھر والے سارے پہنچ چکے تھے, کسی کی شادی تھی اور میرے بورڈ کے ایگزامس تھے. تو جب میں جانے لگی تو میرے کوئی 50 دوستوں کی کالز آئی ادھر ادھر سے کلاس فیلوز کی, تم اکیلی جا رہی ہو, پاگل ہو, تم اکیلی جا رہی ہو, یہ وہ سب مطلب سب نے ڈرایا ہوا تھا, بٹ آئی وینٹ. پھر اس کے بعد اگین 2017 میں نے ٹریولنگ اسٹارٹ کی. میں نے اسٹارٹ کیا پاکستان سے, لائک جیسے کیلاش میں گھومی, اس کے علاوہ میں گئی ہنزا, ناردرن ایریا جتنے بھی ہیں سارے, اور اس کے علاوہ مجھے نا ہسٹوریکل پلیسز پہ جانے کا بڑا شوق ہے. جتنے بھی ہمارے ٹیمپلز ہیں پاکستان میں, جتنے بھی گردواراز ہیں, مساجد ہیں, سب میں نے وزٹ کیے. انٹرنیشنل ٹور میرا پہلا رہا 2020 میں دبئی کا, پھر اس کے بعد اگین ترکی کا رہا, پھر دبئی کا رہا, اور ابھی انشاءاللہ میں سعودیہ جا رہی ہوں. ایکسپیرینس میں نے جو سیکھا زندگی سے وہ یہ کہ ایک تو باہر کے ممالک ٹھیک ہے سیف اینڈ سیکیور ہے, جیسے ہم دبئی کی بھی بات کر رہے ہیں بہت سیف ہے فیمیلس کے لیے, اسپیشلی لیٹ نائٹ واکس کے لیے, بٹ اگین بہت سارے مسائل باقی ممالک میں ہیں جس میں سیکیورٹی بھی آپ کی آتی ہے, وہاں پہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کا میڈیا اس طرح سے پورٹری نہیں کرتا. تو کوشش یہ کریں کہ آپ جہاں پہ بھی جائیں, جس بھی ڈیسٹینیشن پہ جائیں, وہاں پہ ایک پازیٹیو امیج دیں پاکستان کے حوالے سے اسپیشلی. جیسے کہ ابھی میں یو اے میں تھی تو وہاں پہ میرے ساتھ پچھلے کوئی 12 ممالک کے لوگ تھے, اور 12 ممالک کے لوگ پاکستان کو اس طرح سے جانتے تھے کہ لائک کانسیپٹ جو ہمارا میڈیا میں دکھایا گیا ہے, بٹ وین آئی میٹ دیم, اور میں 5-6 دن ان کے ساتھ جب میں نے ان کے ساتھ سوشلائز کیا, ان کو میں نے اپنے ایکسپیرینسز بتائے, ان کا پرسپیکٹیو چینج ہو گیا, اینڈ ایوری ون وانٹ ٹو کم اینڈ وزٹ پاکستان. اور بلکہ وہاں پہ بڑا ایک اچھا کلچر ہے کہ وہ کرنسی ایکسچینج کر کے پریزنٹ کے طور پر بھی دیتے ہیں. لیکن وہاں پہ افسوس کا عالم یہ بھی آتا ہے کہ وہ پاکستان کی کرنسی کے بارے میں جب پوچھتے ہیں تو وہ وہاں پہ آپ کو فیل بھی ہوتا ہے, بٹ اگین آپ کو ایک تو پازیٹیو امیج دینا ہے. سیکنڈ یہ کہ جب آپ جائیں تو پھر آپ وہاں پہ ہر فوڈ ٹرائی کریں. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یار میں تو صرف پاکستانی کھانے کھاتی ہوں, یہ کہتی ہوں, حلال فوڈ ڈیفینیٹلی حلال کھائیں. ہاں یہ آپ نے بڑا اچھا میسج دیا کہ جہاں جہاں کنٹریز میں گھومیں ان کے وہاں کے کوزینس ٹرائی کریں اور اس کو دیکھیں, ایکسپیرینس کریں کہ کیسا ہے وہ. بالکل, وہاں کے کوزینس ٹرائی کریں, اس کو کیپچر کریں, شیئر کریں. اور تھرڈ یہ کہ اپنی لائک ٹپ اگر دیں تو پیکنگ بہت لائٹ رکھیں. مطلب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جا رہے ہیں تو 3 سوٹ کیسز 4 سوٹ کیسز لے کر جانے ہیں, مسالے بھی لے کر, اور پھر آپ نے باقی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا, آپ اسی لگیج پک اپ میں رہے اور اس میں رہے. وہ کہتے ہیں کہ کھینچتے کھونچتے رہے, اور ہر رشتے دار آپ کو ایک لسٹ بھی دے دیتا ہے کہ یہ چاہیے, گفٹ لے کر آنا ہے, وہ بائی دی ٹائم یو کم بیک. اچھا ابھی جب کسی کو پتہ چلا نا کہ میں سعودیہ جا رہی ہوں تو میرے پاس بہت ساری فرمائشیں آنا شروع ہو گئی. میں کہہ رہی ہوں اوکے اوکے اوکے. اگین جیسے میں ولاگنگ بھی کرتی ہوں, لیکن ولاگنگ کے دوران بھی میرا پہلا جو مقصد ہوتا ہے لائف کا وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے میں اس جگہ خود آبزرو کرتی ہوں, دیکھتی ہوں, اس کے بعد میں پکچرز یا ویڈیوز دیکھتی ہوں, وہ بھی میں بعد میں اپلوڈ کرتی ہوں. تو مجھے کوئی حسر نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے کیمرہ میں کیپچر کرنا ہے اور میں نے لوگوں کو دکھانا ہے یا شو آف کرنا ہے. پہلے جہاں آپ گئے آپ اس کا کلچر دیکھیں, ابزارب کریں, اور لوگوں سے بات کریں, اگین سوشلائز کریں. اچھا آپ ولاگنگ کی بات کر رہی ہیں, آپ کا کانٹینٹ میں نے دیکھا بہت مزے کا, انٹرسٹنگ ہے, اور بہت سارے ایک بوم آیا کچھ سالوں کے اندر جو بہت سارے ہمارے انفلوئنسرز اور بلاگرز جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں, اور انسٹاگرام کے اوپر آپ کو میجورٹی کانٹینٹ ایسے ہی ملتا ہے. ایک جگہ کے اوپر مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے کہ اب خواتین میں کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. بہت ساری ایسی بچی ہیں جو آج بھی اپنے آپ اپنی اسکن کے اندر کمفرٹیبل فیل نہیں کر پا رہی. کیونکہ ہم جب یہ ڈفرینٹ ان کی پکچرز کھولتے ہیں انفلوئنسرز کی, اس میں آپ کو ہمیشہ بہت ایک ریشو ملتا ہے لوگوں کا جو کہ نیگیٹو کامنٹس دے رہا ہوتا ہے, اینڈ پرٹیکولرلی کچھ ڈریسنگ پہ کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں بلا وجہ, کچھ جو ہیں وہ مطلب آپ کے فزیکل اپیرنس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ یو ریئلائز کہ باڈی شیمنگ جو ہے وہ آج کے دور میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور میں خود بھی اس کو فیس کرتا ہوں, سفر کرتا ہوں, اینڈ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے گرد جتنے بھی لوگ ہیں مطلب اس میں میجورٹی سفر کرتے ہیں, اور اتنا کامن ہو گیا ہے کہ مطلب فیملی میں کوئی نہ کوئی اہم ہی کامنٹ کر دیتا ہے. آپ کسی شادی پہ جاؤ, کسی فوتگی پہ جاؤ, دوستوں میں ملو تو سلام دعا سے پہلے نا وہ کمزور ہو گیا ہے, وہ موٹا ہو گیا ہے, اور یہ دیکھ ایسا کہ مطلب لوگ کر دیتے ہیں, حالانکہ اگلا بندہ کس سچویشن سے گزر رہا ہو, کس کچھ کی سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتی ہیں, مینٹل پرابلمس ہوتی ہیں, کچھ انگزائٹی ڈپریشن میں ہوتے ہیں, کچھ میڈیکل پرابلمس ہوتی ہیں جو کہ مطلب آپ نہیں کنٹرول کر سکتے. آپ
جب اپنا کانٹینٹ اپلوڈ کرتی ہیں تو سوشل میڈیا کے اوپر آتی ہیں, آپ کو بھی ایسی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہوں گی, تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتی ہیں, اور آپ کیسے سجیسٹ کریں گی ہماری باقی ویورس کو کہ وہ کیسے اس کو ہینڈل کریں؟ اچھا, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایکچولی سوشل میڈیا پہ کون لوگ ہیں, وہی لوگ ہیں جو کہ فزیکل لائف میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہمارا ایک ایسا بن گیا ہے کہ یار شاید ہمیں لگتا ہے کہ یار اگلا بندہ نا بڑا اس کو رسپیکٹ کرے گا یا اچھا سمجھے گا. مطلب خواتین سے شروع ہوتے ہیں, خواتین کہنا شروع کرتی ہیں رنگ سانولا ہو گیا, یہ کریم لگاؤ, اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا, اس کا رشتہ نہیں آئے گا, اس کے دانت ٹھیک کروا دو, اس کا کیا مسئلہ ہے, اچھا موٹی کیوں ہوتی جا رہی ہو, موٹی لڑکیاں تو اچھی نہیں ہوتی, موٹی لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوتے, یا پتلی لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوتے, اس کو کچھ کھلاؤ پلاؤ. تو دنیا کسی حال میں خوش نہیں رہتی, موٹے کو پتلا, پتلے کو موٹا, کالے کو گورا, گورے کو کالا, اور لمبے کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں. تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کو اگنور کیسے کرنا ہے. لیکن اگر میں اپنا دیکھوں تو اچھا خیر, جب میں نے سوشل میڈیا اسٹارٹ کیا تھا اسپیشلی یوٹیوب, تو آئی اسٹارٹیڈ حجاب اس لیے نہیں کہ مجھ پہ کوئی فورس کیا گیا تھا یا مجھے پردہ شرعی پردہ میں کرتی تھی یا کرنا تھا, لیکن وہ اس لیے کہ ایک اسٹارٹنگ کانسیپٹ ایسا تھا نا کہ چلو ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد لائک میرے ریئل لائف جو میری ہے کہ میں وداؤٹ حجاب بھی جاتی ہوں, حجاب میں بھی جاتی ہوں, ابایاز میں بھی جاتی ہوں, وہاں پہ میں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو ریئل شو کیا, تو لوگوں نے کمنٹس کرنا شروع کر دیے, دیکھو پیسہ آتے ہی یہ ہو گیا, پیسہ آتے ہی وہ ہو گیا. لیکن یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ بچی نے بچپن میں ہی اس کی لائف کیا تھی. کہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل میں پنڈی کے کسی بہت راجا بازار والے بازار میں جا رہی ہوں تو وہاں پہ میں خود کو کور کر کے جاؤں گی, وہاں پہ مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے. اگر میں اسلام آباد میں کہیں جا رہی ہوں, کسی لیوش کیفے میں جا رہی ہوں, تو وہاں پہ میں اسی طریقے سے جاؤں گی. اب پوائنٹ یہ آتا ہے کہ پھر 2021-22 تک ٹھیک رہا, 23 میں نے ویٹ گین کیا, 10 to 15 kg میں نے گین کیا ڈیو ٹو مائی اسٹریس سٹنگ اینڈ ڈیو ٹو لائک مائی لائف روٹین کے راتوں میں جا کے برانڈ پہ کام ہو رہا ہے سب کچھ, اور ٹریولنگ. اب وہاں پہ باڈی شیمنگ شروع ہوگی. اور انفارچونیٹ بات یہ کہ میلس تو کر ہی رہے ہیں, لیکن فیمیلز زیادہ کرتی ہیں, فیمیلز کی ریشو زیادہ ہے. انہوں نے وہیں پہ کمنٹ کرنا, ہائے تمہیں کیا ہو گیا, وہ بہت موٹی ہو گئی ہو. پھر اس کے بعد میسیجز آنا شروع ہو گئے, یہ جو ہے نا یہ مروا دیتی ہے. اس کے علاوہ مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ خاتون ابھی لائک بہت سارے پوڈ کاسٹ وغیرہ میں بھی آتی ہیں, اور ان کا میں ایک ایوارڈ شو پہ گئی اور مجھے ایوارڈ ملنا تھا. میں جیسے ہی اب ایوارڈ ریسیو کرنے جا رہی ہوں تو مجھے مل کے کہہ رہی ہوں تمہیں کیا ہو گیا, بہت ہی موٹی ہو گئی ہو. اب کوئی بھی ایک نارمل مائنڈ سیٹ ہوگا, یا جو بچی ابھی بلوم کرنا چاہ رہی ہے اس کا کانفیڈینس شیٹر ہو جائے گا. بٹ الحمدللہ میرے نروز تو بڑے اسٹرانگ ہو گئے ہیں. ایک تو میرے پاس آپشن ہے بلاک کا, لیکن میں بلاک ایسے نہیں کر دیتی کہ مجھے برا لگ رہا ہے یا مجھے نیگیٹیوٹی مل رہی ہے, نیگیٹیو امپیکٹ. میں پراپر ایک میسج لکھ کے کہ باڈی شیمنگ کیوں منع ہے, باڈی شیمنگ یا بلنگ کیوں نہیں کرنی چاہیے, وہ بتا کر پھر اس کے بعد میں بلاک کرتی ہوں, اور اس کا اسکرین شاٹ لے کر. تو اب میں نے اپنی لائف میں یہ پریکٹس شروع کی ہے تاکہ ہم اس چیز کی اویئرنیس دیں کہ آپ کی باڈی شیمنگ کی وجہ سے کسی کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں, ڈپریشن میں جا سکتا ہے, اور وہ پھر سوسائڈل تھاٹس اور اپ ٹو سو آن. مطلب دوستو اس میں تھوڑا ایڈ کروں گا کہ یہ ہیومینٹی کے خلاف ہے, انسانیت کے خلاف ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا اور سب کو بہت اچھا بنایا, بالکل جو جیسا بھی ہے نا وہ اپنے جگہ بہت اچھا ہے, کیونکہ اس کو اللہ نے بنایا. آپ کریٹر کی بات کر رہے ہیں نا, آپ کریٹر پہ انگلی اٹھا رہے ہیں. ہاں, تو آپ اس پہ احتیاط کریں اور ایک دوسرے کو اس طرح سے باڈی شیمنگ نہ کریں. یہ میرا ایک میسج ہے آج کا. جی اس کے ساتھ ساتھ بہت مزہ آیا صبح آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ڈفرینٹ ٹاپکس پہ, آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا, اور آئی ریلی انجوائڈ دا سیشن ود یو. اور میں اب حمزہ کو کہوں گا کہ وہ بھی اپنا کمنٹ کریں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے بارے میں. میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن تھی, اینڈ یو آر ٹرولی اے رول ماڈل فار سو مینی گرلز آؤٹ دیر. اینڈ آپ بریو بھی ہیں, انڈیپینڈنٹ بھی ہیں, اور آپ نے جو اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے اور یہ ساری باتیں بتائیں, اینڈ آئی ایم شیور دیٹ وڈ کریٹ این امپیکٹ جو کہ ہم اس پوڈ کاسٹ سے کرنا چاہتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر. تو تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اور ہمیں بہت اچھا لگا. ہمارے ویورس کو بھی, جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور جتنے لوگ سن رہے ہیں, آپ کو ہماری ڈسکشن اچھی لگی تو آپ پلیز کامنٹ بھی کریں, لائک بھی کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کا کانٹینٹ دیکھنے کو ملتا رہے. اور اگر آپ کی کوئی فیڈ بیک ہے تو آپ پلیز کامنٹس میں ضرور شیئر کریں, اور ہم تاکہ جو ہے ہم موٹیویٹ ہوں اور ہم اس طرح کے گیسٹ بلائیں اور اپنے کانٹینٹ کے اندر آپ کی باتیں کریں. تو انشاءاللہ ہم نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ جو ہے نیکسٹ ویک حاضر ہوں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.